रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से नेक मतलूब है कि आप इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफा दे, जो परेशान है अल्लाह ताला उन्हें परेशानी दूर फरमाए और हम सबको हदायत अता फरमाए और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, हम सब मुसलमानों को, और हमें नेक और सीधा रास्ते चलने की तौफीक अता फरमाए। फ्रेंड्स, आज का मौजू है महंगाई। महंगाई के बारे में हर बंदा सिताया हुआ है और हर हुकूमत में ये प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन कुछ हुकूमत में ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों को, महंगाई को हम कम कर सकते हैं खुद से थोड़ा बहुत, यानी कि अपनी बजट में रहकर थोड़ी सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बीमारी है शॉपिंग करने की बहुत ज़्यादा। अच्छा, हालात को देखते हुए कि बाज़ूक़ात ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें आप शॉपिंग नहीं करते, आपके पास इतनी अमाउंट नहीं होती या आपके रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते कि जिसकी वजह से आप ये अपने शौक़ को पूरा कर सको, तो उसे कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आजकल सेल भी बहुत लगी हुई है, कुल अहमद, निशात, सफ़ाई, बहुत से ब्रांड है, खाड़ी, ये सब जगहों पे बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है। आप जाते हो, एक लॉट की लॉट, यानी कि खाड़ी से 2 सूट ले रहे हो, सफ़ाई से 3 ले रहे हो, आइडिया से ले रहे हो। देखो, आप ठीक है, आपका शौक़ है, आप अपने बजट को खुद आउट कर रहे हो। आप बाकायदा एक ज़हन माइंड बना के जाओ कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदनी हैं, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जाऊँगी या जाऊँगा, तो ऑटोमेटिकली आपके घर का बजट कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आजकल जो थोड़े से हालात हैं, कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों में, ज़ाहिर है सब लोग डिप्रेशन का शिकार हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, बीमारी है, जिसकी वजह से इंसान परेशान हो जाता है। हाय, अब क्या होगा, लॉकडाउन होगा नहीं होगा, पता नहीं, घर की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। एक अलग से एक ये खौफ भी है, एक कोरोना का भी खौफ बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ज़्यादातर फोकस होता है कि घर की ग्रोसरी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर कोरोना की रेशो बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो प्रॉब्लम ना करे, यानी कि घर की ज़रूरियात की चीज़ें मेरे घर में ही मौजूद हों, मुझे बाहर ना जाना पड़े बार बार। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल चल रही हैं माइंड में। अच्छा, मैं आपको ये बात महंगाई से, सॉरी मैं थोड़ा सा टॉपिक हट गई, लेकिन महंगाई की बात ही हो रही है। आप फ़िलहाल एक बजट बनाएं। आपकी पे आती है या मर्द हज़ार या औरत हज़रात, उनके औरतें तो ज़्यादातर जॉब नहीं करती, कुछ करती भी हैं, कुछ नहीं करती, कुछ घरेलू टाइप हैं। घरेलू टाइप से यानी कि मैं हूँ, जैसे हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे घर के काम ज़्यादा अच्छे लगते हैं बाहर निकल के कमाने के, क्योंकि मेरे माइंड में है कि कमाना मर्द नहीं है, औरत ने घर चलाना है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। अच्छा, अब मैं औरत हूँ, मुझे पता है कि मेरे घर का बजट कैसे आउट होगा, मैंने उसको आउट नहीं होने देना, मैंने उसको लिमिट में रह के चलना है, मुझे सबको लेके चलना है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक लड़की पे बर्डन होता है कि उसको सब रिश्ते लेकर चलने हैं, इसी तरह एक औरत के पे बर्डन ये, बल्कि रिश्तों से ज़्यादा बर्डन होता है कि खुदा न खासा बजट आउट हो गया तो मेरी प्रॉब्लम खड़ी होगी, मैं किससे मांगूंगी, क्या करूँगी। क्योंकि ना ये जब बजट आप आउट करते हैं ना, उस आउट करने से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों से उधार ले रहे होते हो, वो उधार बढ़ते बढ़ते जब वो जिस लिमिट में आपने कहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि जी आज पैसे दे दें, हम आपको 4 दिन के बाद दे देंगे। जिनसे आपने उधार लिया होता है वो 4 दिन के बाद पक्का हुआ होता है, और ये है, ऐसा ही है। जब वो उधार लेने जाते हैं या वो मांगते हैं तो फिर हमें गुस्सा आता है, क्योंकि वो हमारे पास इतना नहीं होता, हमने और मज़ीद अखराजात अपने बढ़ा चुके होते हैं। तो मैं आज आपको अखराजात को कंट्रोल करने का तरीका बताऊंगी कि जब आपकी पे आती है या आपको घर का ख़र्चा मिलता है, तो उसमें से अमाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल। दूसरा, सेकंड ऑप्शन आपका, सेकंड जो है उसका वो क्या कहते हैं, अमाउंट का हिस्सा, उसमें आपने ग्रोसरी, छोटी मोटी शॉपिंग ये वगैरह करनी है। तीसरा हिस्सा जो है वो आपने हर हाल में बचाना, चाहे वो 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं बचते हैं, उसको आपने बचा कर साइड पे रख देना है। ठीक है, वो इसलिए रखना है, खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो जाते हो, आपको कोई अचानक इमरजेंसी होती है, वो आपके पास अमाउंट होनी चाहिए।
وہ آپ اس میں یوز کر لو. آپ مینٹلی طور پہ اسی کو بھول جاؤ، اس کی جو تھرڈ اماؤنٹ ہوگی، کیونکہ یہ پیسوں کو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا ہے. وہ آپ کا بجٹ آؤٹ نہیں ہوگا بلکہ کنٹرول میں رہے گا. اب بچ رہ جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جن کے، میں نے تو اپنے لحاظ سے بات کر رہی ہوں، بعض جن کے بچے ہیں ان کے 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہوگا. اس سے 4 حصوں میں کر لیں یا 3 حصوں میں، جس میں بجلی کا بل، پانی کا بل، بچوں کی فیسیں اور بچوں کے اخراجات. یعنی کہ جیسے روز کا وہ پاکٹ منی لیتی ہیں یا جس طرح آپ دیتے ہیں اس کو ایک طرف کر لیں، گروسری ایک طرف کر لیں. تھرڈ آپشن میں وہی آئے گا آپ کا بجٹ، یعنی کہ بچی ہوئی رقم جس کو آپ نے وہاں پر یوز کرنا جہاں پہ آپ کو بہت اچھا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بجٹ بھی کنٹرول میں رہے گا، آپ کو ادھار لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی، آپ کے لڑائی جھگڑے خرچے سے نہیں ہوا کریں گے. باقی تو لڑائی جھگڑا تو وہ تو ایک روٹین ہے آپ کی ہوتی ہے کسی نہ کسی بات پر. فیملی میں چٹ چیٹ ہوتی رہتی ہے، چٹ چیٹ نا، اس سے کوئی نہیں ہٹ سکتا. باقی رہ گیا جی، ہاں ایک چیز آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ پلیز جب آپ ماشاء اللہ سے خوشحال ہیں، آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، لیکن جب آپ کوئی اچھی ایکسٹرا شاپنگ کرتے ہیں، کپڑے لے کر آتے ہیں، بسترے لے کر آتے ہیں، یا کوئی چیز بھی، بیڈ شیٹ وغیرہ ہر چیز آپ لے کر اس کو شو آف نہ کریں. شو آف کرنے سے بھی نظر لگ جاتی ہے، پھر اس طرح آپ کے حالات تھوڑے سے کمتر چلے جاتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ شو آف کرنے سے ایک نقصان بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا انسان ہوتا ہے، اس کا بھی دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسے شاپنگ کروں، مگر اس کا بجٹ اتنی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکے، اپنی خواہشات کو کر سکے، آگے چلا سکے. لیکن وہ اپنی خواہشات کو مارتا ہے اپنے ہی. ظاہرہ ریسورسز کم ہوں گے تو وہ ظاہرہ خواہشات تو نہیں ہر پوری کر سکتا. یہ چیزیں آپ چیزوں کو بہت زیادہ صحیح طریقے سے آپ کو خود لے کے چلنا ہے اور شو آف نہیں کرنا. یہ میں آپ کو یہ بھی کہہ رہی ہوں. اچھا، گروسری میں آپ عموماً کیا کرتے ہیں جی؟ اب آپ گروسری میں جو بچے والے وہ تو نوڈلز، یہ چپس وغیرہ یہ سب کی چیزیں تو لیتے ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بچوں کو باہر جانے سے اچھا ہے کہ مدر خود گھر میں لے کے رکھتی ہیں. لیکن جو بڑے حضرات ہیں ان کا بھی بجٹ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ چائے کے ساتھ بیکری آئٹم ہونی چاہیے بہت زیادہ، یعنی کہ بیکری سے منگا لیا، کیک منگا لیا، جو بھی کچھ آپ لوگ آئٹم وغیرہ یوز کرتے ہو، آپ کے لیے وہ بھی پرابلم ہے، وہ آپ کا ایکسٹرا بجٹ میں آتا ہے. آپ گروسری میں ہی اب حلال والوں کے اتنے کیک آ رہے ہیں. دیکھیں میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہی، میں صرف بتا رہی ہوں. بسکٹ اتنے ہیں بیکری کے، آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، اللہ بھلا کرے آپ گروسری شاپ سے مل جائیں گے. گروسری شاپ سے آپ کو بہت چیزیں ملیں گی، تو آپ وہاں سے آپ بسکٹ لے لیں، کیک لے لیں، آپ بہت سی چیزوں کو آپ خود کر سکتے ہو. نیمکو کے پیکٹ وغیرہ وہاں سے اٹھا لیں. آپ کا بجٹ نہیں، آپ گروسری کو کافی کنٹرول میں بھی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل آپ نے اگر بسکٹ کے 2 پیک لیے ہیں تو آپ ایک نمکین چیز لے آئیں جس میں نیمکو لے لیں، بس ختم. یہ آپ تھوڑا چائے کے ساتھ تو یہ تو نہیں نا کہ آپ پوری پوری پلیٹ بھر کے کھا رہے ہو، تو تھوڑی تھوڑی چیزیں. تو یہ چیزیں تھیں فرینڈس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی. اور شاید اب کچھ لوگوں کو میری بات اچھی لگے، کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے، کچھ لوگ کہیں وہ یار چولیاں ہی مار رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بھی لینگویج یوز ہوگی تو میں اس چیز کے لیے منٹری طور پہ پہلے ہی ریڈی ہوں. کیونکہ جب آپ کوئی اچھی چیز لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہو نا، تو آپ یہ سوچو کہ لوگوں تک کیوں بتا رہے ہو. کیونکہ اپنا ایکسپیریمنٹ آپ نے جب اپنے پہ کیا ہوتا ہے نا، تو آپ دوسرے کو بتانے میں آسانی رہتی ہے. اگر آپ کسی چیز کو اب جیسے میں ہوں جی بہت زیادہ خرچہ کر رہی ہوں، تو میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں جی کم کریں جی، یہ حالات ایسے ہیں جی، آپ اپنے نہیں. جب تک آپ خود کنٹرول کرو گے نہیں نا، تب تک آپ کی بات دوسرے لوگ نہیں سمجھیں گے. تو ان چیزوں کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ خیر کرے، آپ کو کامیابی کی ضرورت، اللہ میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. باقی چیزیں رہ گئیں، اللہ خیر کرے گا انشاء اللہ تعالیٰ. وہ دن دور نہیں ہے جب انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی اور خوشحال ہمارا ملک ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ. اس امید کے ساتھ تو ساری دنیا، ہمارا ملک کے جو افراد ہیں وہ زندہ ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ کبھی نہ تو کبھی کوئی آئے گا نا ملک کو صحیح طریقے سے چلانے والا.
کبھی نہ تو کبھی آئے گا نا کہ عوام کی مشکلات کو سمجھنے والا. لیکن میں ایک چیز مانتی ہوں، آپ کی مشکلات وہی سمجھ سکتا ہے جو آپ کے فیس سے گزرا ہو. آپ کی مشکلات وہ نہیں سمجھ سکتا جو آپ کے فیس سے نہ گزرا ہو. آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا کن کن مشکلات سے گزرا ہے، وہی انسان اسی مشکلات سے گزرا نا، تو وہی آپ کے لیے کامیابی، آپ کے ملک کے لیے کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو یہ حقیقت ہے، اور یہ ہی کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ حقیقت کو ایکسیپٹ کر لو گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کر پاؤ گے اور خوابوں کی دنیا میں رہو گے اور ریئلٹی کو نہیں ایکسیپٹ کرو گے، تو آپ وہیں پہ کہتے ہیں نا، نہ آپ آگے بڑھ سکو گے نہ پیچھے جا سکو گے، بس وہیں کے وہیں اسٹل کھڑے رہو گے. تو اسی چیزیں کی ہے. تو میرا تو آج یہی تھا. میں نے کہا فرینڈس کے ساتھ اچھی باتیں تھوڑی سی شیئر کروں، کیونکہ میرے سننے میں یہی آتا ہے کہ اخراجات بہت بڑھ گئی ہیں، مہنگائی ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے. تو میری اس پر عمل کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کے اخراجات بہت جلدی کنٹرول میں آ جائیں گے. اور مہنگائی کا یہ جو ہم روٹین میں کہتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ آپ جیسے فور ایگزامپل آپ یہ 5,000 کی گروسری لے کے آئے ہو، اگلے ماہ میں آپ کو وہ 8,000 کی وہی چیزیں مل رہی ہیں. یہ ہے، یہ تو میں آپ کی بات سمجھتی ہوں. یہ میرے ساتھ بھی یہی بیتتی ہے جب گروسری لینے جاتے ہیں. تو لیکن اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کے شوق، خواہشات اور ہمیں آسائشات عطا فرمائے. یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان دعاؤں کو، نیک تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حق کو بہتری کے ساتھ عطا فرمائے، اور جو ہم سب کے حق میں نہیں بھی بہتر، وہ بھی ہمارے حق میں بہتر کرتے ہمارے، کیونکہ وہی کرنے والا مالک ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی عطا کرتا ہے. اور کہتے ہیں نا عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خیریت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے، صحت مند زندگی عطا فرمائے. ہم سب پر خاص اپنا کرم کرے اللہ میاں، کیونکہ وہ 70 ماؤں جیسا پیار کرنے والا ہے. تو اللہ میاں ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہم پر خاص کرم کرے، خاص رحمت عطا فرمائے، اور ہم سب کے گھر والوں کو کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگیوں کو دشمنوں سے پاک کر دے، اور ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے، محبت کرنے والے، کیونکہ تو بھی 70 ماؤں جیسا پیار کرتا اپنے بندوں سے. تو نیک تمنا، نیک دعاؤں کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.